السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اور کل کی دعا کا بھی آپ کو چھوٹا سا کلپ مل گیا تھا ویڈیو کا، وہ بھی آپ لوگ یاد کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے اور منافقین کے شر سے۔ چلیں جی، ہمارا اگلا لیسن ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ چلیں جی، ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم بچ سکو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو میری عبادت کرو۔ کس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے، یعنی جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں۔ اس لیے ہمیں جس چیز کا انسان دیکھے، اگر ہم بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ صرف ہماری ہی رہے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس لیے تم عبادت بھی صرف میری ہی کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور نازل کیا آسمان سے پانی پھر نکالا ساتھ اس کے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک اور تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی نعمتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ آپ دیکھیں اگر کسی کے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ یا ٹھکانہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی زمین کتنی بڑی ہے، ہم کہیں بھی جا کے زمین پہ رہ سکتے ہیں، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنا دیا۔ اب وہ خدا نہ خاصہ اگر آسمان نہ ہوتا تو پتہ نہیں اوپر کا نظارہ کیسا ہوتا۔ ایک بالکل بیلنس کام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور ہم پہ نعمت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان سے پانی برسایا ہمارے لیے، یعنی کہ بارش کو برسایا، پھر اسی میں سے ہمارے لیے اناج، پھل، سبزیاں، یہ سب کچھ اسی میں سے تو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر کیوں، فلا پس نہ تم تجالو تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن کوئی شریک، اور تم جانتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے بھی ہو کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب میں نے تمہیں دی ہیں، پیدا میں نے تمہیں کیا ہے، تو پھر صرف میری ہی عبادت کرو، تم سب جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ کسی دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر ہو تم شک میں اس میں سے جو نازل کیا ہم نے اوپر اپنے بندے کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم میں شک ہے اس قرآن پاک میں تو چلو ٹھیک ہے، ایسی ہی کوئی اور صورت بنا لو اور اپنے گواہوں کو بھی لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ ہمارا جو نازل کردہ کلام ہے وہ غلط ہے، وہ اس میں آپ لوگوں کو کوئی شک ہے، اور جو تم لوگوں نے کلام بنا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر نہ تم کر سکو اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے تو بچو آگ سے اور اس ایندھن سے جس کا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے جو کہ کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ جو کلام پاک میں نے بھیجا ہے، جو نبی تمہارے اوپر آئے ہیں نبوت لے کے، انہی کو مانو، اور اگر تم اپنے پسند کی کوئی اور کلام نہیں لا سکتے تو پھر یہ ہے کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، یعنی کہ جو دنیا کے آگے اس کا ایندھن کیا ہوتی ہے، لکڑیاں ہوتی ہیں، ہم جتنی زیادہ لکڑیاں جلیں گے اتنی زیادہ آگ بھڑکے گی، اور جہنم کی جو آگ ہے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جہنم کے لیے کن کے لیے، کافروں کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ فوراً ایمان والوں کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے بھی ہے، کیا ہے، تو خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، بے شک ان کے لیے باغات ہے، یعنی کہ ان کے لیے جنت ہے جس میں نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے ان کے پھلوں میں سے، قالوا ھذا الذی، وہ کہیں گے یہ وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، رزقنا، ہم رزق دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِہ مُتَشَابِہًا، یعنی کہ انہیں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، جیسے انہوں نے دنیا میں کھائے ہیں اس سے ہی ملتے جلتے وہ پھل ہوں گے۔ وَلَہُمْ فِیہا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ۔ عربک میں جو ازواج کا لفظ ہے وہ میاں بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد، یعنی کہ حوریں کہہ لیں، بیویاں جو ہیں، اس میں کیا ہے ان کی پاکیزگی کا بیان، کس چیز کی پاکیزگی، نفس، پاکیزگی ایمان، پاکیزگی خیالات، پاکیزگی جسم، یعنی کہ وہ ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوں گی۔ وَهُمْ فِیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دیں، اور آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی دوبارہ سے جتنی بھی نعمتیں ہمارے ذہن میں آئیں، ہمیں نظر ہیں، ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت فردوس کا سوال کریں گے۔ جنت فردوس میں اللہم، جنت میں جانے کی دعا ہے، یعنی کہ بہت ساری دعائیں ہیں، جیسی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر، اپنے نزدیک جنت میں جگہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو ہمیں جنت میں، اس لیے ہم نے ہر نماز کے ساتھ یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس میں، صرف جنت کی دعا نہ کیا کریں، جنت فردوس میں جگہ کی دعا کیا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی بلند مقام عطا کریں۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، جنت میں جانے کی دعا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، جس طرح ہم دنیا میں ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں اس طرح ہم آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں۔ چلیں جی، ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔